مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، حق تو میرا حق تو میرا، حق تو میرا بھی ہے نا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے دل سے سنیا، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شاید نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے شاید نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرو وسعت صحرا مانگنا ہر ایک کے بس کی بات تھوڑی ہوتی۔ اقبال کہتا ہے بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ اس صحرا کی وسعتیں اسی کو جچتی ہیں جو آزاد ہو، جس کے اندر پھرتی ہو، جس کے اندر تیزی ہو۔ وہ کیا کہتا ہے اقبال؟ مشام تیز سے ملتا ہے صحرا میں پتہ اس کا، زنو تخمی سے ہاتا نہیں آہوئے تکتا تاری۔ اندازہ لگا لینا، حساب سے بتا نہیں ہوتا، آہو ایسے نہیں ملتا، بلکہ اس کے لیے مشام تیز پیدا کرنا ہوتا ہے۔ مشام تیز یعنی سونگنے کی حس کو زیادہ کرنا، بہت تیز کرنا۔ تو اس صحرا کی وسعتیں ہر کوئی تھوڑی مانگتا ہے، جس کو پتہ ہے نا صحرا کیا ہے وہ مانگتا ہے۔ کیا کہتے ہیں پیر صاحب کہ میں ذرا مجھے وسعت صحرا دے دے کہ تیرے بس میں ہے، مانگتا بھی اس سے ہوں کہ تیرے بس میں ہے، قطرے کو بھی دریا کرنا، کہ تیرے بس میں ہے، قطرے کو بھی دریا کرنا، مجھ پہ بھی جشن کرو، مجھ پہ بھی جشن کرو، یہ تیری شان اے آمنہ در یتیم۔ اکثر لوگ اس کو مطلب سمجھتے نہیں، بھئی حضور کو یتیم نہیں کہتے۔ در یتیم کا معنی ہوتا ہے یکتا موتی، یکتا موتی، در یتیم اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یکتا موتی، آہا یکتا، یکتا۔ یہ تیری شان ہے، کیا تیری شان ہے اے آمنہ کہ ساری امت کی شفاعت تنہا
کی شفاعت تنے تنے یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے سورہ یوسف میں. حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی جدائی میں اپنی ظاہری بینائی کھو بیٹھے. جب بھائی سب یہاں ان کے پاس آئے تو کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ وہی یوسف ہیں جنہیں ہم نے کنویں میں ڈالا تھا. ایک بھائی بنیامین تھے, انہیں آپ نے بتا دیا. تو جب آپ کو پتا چلا کہ آپ کے والد صاحب ان کی غم میں, ان کی جدائی میں اتنا روئے کہ ان کی ظاہری بصارت پردے میں چلی گئی, اللہ اکبر, تو آپ نے اپنا کرتا عطا فرمایا اور کہا یہ میرے والد صاحب کو دینا, وہ کہیے کہ وہ آنکھوں سے لگا لے. سبحان اللہ. تو کرتے تو بہت ہیں قربان اللہ کے نبی, لیکن جو جس چیز کو اللہ والوں سے نسبت ہو جاتی ہے نا اس کی قدر بڑھ جاتی ہے. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ میلوں سفر کیا بھائیوں نے, کسی بھائی کو خوشبو نہیں آئی, لیکن جیسے ہی پہنچنا یعقوب علیہ السلام کے پاس, ابھی پہنچے ہی ہیں کہ آپ نے کہا مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے. نہیں سمجھے, اتنے میل سینکڑوں میل چل کر وہ ان کے پاس ہی تھا وہ کرتا, وہ لے کے آ رہے تھے, کسی کو خوشبو نہیں آئی. آئی کس کو؟ اللہ کے نبی کو. کیوں آئی؟ محبت اتنی تھی, محبت اتنی تھی. منار روم مثنوی شریف کے اندر ایک شعر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سمجھانے کے لیے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کی محبت ان کو اتنی تھی کہ ان کے کرتے سے انہیں خوشبو آ گئی, تو قیامت کے دن حضور پاک علیہ السلام کی شفاعت جو ہے نا وہ گناہگاروں کو سونگ سونگ کے پہنچے گی. گناہگاروں کو سونگ سونگ کے پہنچے گی. برادر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ عرصۂ حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے, مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے, دیکھو ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری. شفاعت حضور کی شفاعت گناہگاروں کو سونگ سونگ کے پہنچے گی. یہ تیری شان ہے اے آمنہ ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا, مجھ پہ بھی جشن کرو. ان صحابہ کی خوشگوار نگاہوں کو سلام. کیسے سلام کرنا, ٹھیک ہے نا, کیسے کرنا ہے ایسے. اب کہو ان صحابہ کی خوشگوار نگاہوں کو سلام, جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا, جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا, مجھ پہ بھی جشن کرو. مجھ پہ میں شرم نصیر ان کی نظر پڑ گئی, ساری زندگی کہتا رہا چشمے کرم چشمے کرم چشمے کرم. وہ بھی دن بھی آئی گیا کہ مجھ پہ میں شرم نصیر ان کی نظر پڑ گئی ہے, مجھ پہ میں شرم نصیر ان کی نظر پڑ گئی. کہنے والے کسے کہتے ہیں خدا کا کرنا, کرنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا, کرنا, کہنے والے
خدا کا کرنا 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 مجھ پہ بڑھ ہی گئی نصیب کی نظر پڑ ہی گئی والے اسے کہتے ہیں خدا